نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور میری طرف ہی بھاگ کر آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ میری آیات کو فروخت کر کے تھوڑی سی قیمت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے لیے بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے لیکن جو ڈرنے والے ہیں ان پر نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد جو آبادی کثرت سے تھی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی، اور یہ یہودی جو ہیں اور عیسائی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قومیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عیسائیوں کی اکثریت تھی، یہودی عیسائیوں کے مقابلے میں کم تعداد میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قیام فرمایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ فرمایا۔ اس امن کے معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی فیصلہ اختلاف کی صورت میں ہم کروائیں گے وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے کروائیں گے، یعنی ہمارے تمام جھگڑوں کے فیصل جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور بھی اس معاہدے کی صورتیں تھیں۔ تو اسرائیل
حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، بیٹوں کو۔ اب پچھلے دنوں میں یہ بحث چھڑی تھی کہ اسرائیل کو برا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اسرائیل نبی کو برا نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسرائیل ملک کو برا کہا جا سکتا ہے اس کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اس کی تو قرآن کریم میں بھی صورت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور جناب کیا نام ہے ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس قوم کے اوپر لعنت کی ہے۔ اور برکو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ کافروں پر لعنت کی گئی ہے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جناب داؤد، جناب عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور سرکش تھے۔ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی بنیاد پر، ان کے کفر کی بنیاد پر، بے شک وہ پیغمبر کی اولاد ہی تھے، تب بھی جناب داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ اب جب پیغمبر لعنت کر رہا ہے ان پر، ایک نہیں دو، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور لعنت کی وجہ کیا ہے کہ یہ سرکش تھے، لعنت کی وجہ کیا ہے نافرمان تھے، لعنت کی وجہ کیا ہے کہ کافر تھے۔ تو اس لیے یہودی آج کے جو ہیں ان کو تو قرآن کریم نے بھی کافر کہا ہے، عیسائیوں کو بھی کافر کہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو اس حوالے سے ان پہ لعنت ہو سکتی ہے، ان پہ لعنت کیا ہے، ہو سکتی ہے، یہ قرآن کا حوالہ ہے۔ یہ آباد تو شاہ طبہ کے دور میں اس لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کا استقبال بھی کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے تھے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اس طرح کے معاشرتی وعدے ان کے ساتھ لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ بھی بنی اسرائیل ہیں، اور انہوں نے صاف کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کوئی نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ وہ خود کسی کا جنا ہوا ہے، نہ اس نے آگے کسی کو جنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کے ساتھ ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے،
آخری کتاب پر ایمان لائیں گے، یہ ان کی کتابوں میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ اب حضور آ گئے ہیں، آخری کتاب قرآن آ گئی ہے، اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایمان یہی حضور پہ لاتے۔ دنیا کی ساری قومیں بعد میں مانتی ہیں، یہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لاتے، کیونکہ یہ تو آ کر ہی مدینے میں ہزاروں سال پہلے شاہ طبہ کے دور میں آباد ہوئے تھے کہ ہمیں یہیں آباد کر دے جہاں آخری نبی نے آنا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو شاہ طبہ نے حضور کے لیے ایک مکان بھی بنایا اور اپنا ایک خط بھی چھوڑا اور ایک یہودی عالم کو اس میں بٹھایا، کہا تیری نسل میں یہ خط چلتا رہے، تو اس مکان کو امانت سمجھ کر استعمال میں لا، یہ میں آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوا رہا ہوں، جب وہ اس طرف آ جائیں تو یہ خط بھی تیرا نسلوں میں چلتا رہے، تو جب آ جائیں تو میرا خط بھی پیش کرنا اور مکان بھی پیش کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، مدینے کے ہر آدمی کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں چلیں، حضور میرے گھر میں آئیں، اور حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، معمورۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معمور ہے، جہاں اللہ بٹھائیں گے وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ مدینہ پورا چلتی 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 اونٹنی جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھ گئی۔ ابو ایوب اور اس کی گھر والی حضور کا استقبال کرنے کے لیے آئے، حضور سے کہنے لگے کہ یہ 2 منزلہ مکان ہے، تو آپ اوپر تشریف لے آئیں، آپ کا مقام بڑا ہے، آپ اوپر آ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ملنے والے بہت سے لوگ آتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی، آپ اوپر رہو اور میں جو ہوں نیچے ٹھیک۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے قیام فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا، آپ کی عادت تھی، تھوڑا سا ان کے لیے بچا دیتے تھے۔ تو جہاں حضور کی انگلیاں لگی ہوتی تھی نا، یہ وہاں سے چاٹ چاٹ کر کھاتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے نبی نے کھایا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، ایسی چھتیں تھوڑی تھی جیسی آج ہماری ہیں، تو گھڑا ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ گھڑا ٹوٹ گیا، پانی اس کا جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب میاں بیوی نے دیکھا کہ چھت ٹپکے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے اپنی رضائی جو ہے نا، کمبل یا رضائی، اس سے پانی کو خشک کر دیا، ساری رات سردی میں گزار دی ٹھٹر ٹھٹر کر، لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ یہ لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب کے گھر میں قیام نہیں کیا، حضور نے خود اپنے لیے بنائے ہوئے مکان میں قیام کیا۔ حضور اپنے گھر میں آئے ہیں اور ابو ایوب اسی یہودی عالم کی اولاد میں سے تھے جس کے پاس خط چھوڑا گیا تھا، اور پھر وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہ شاہ طبہ کی طرف سے تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، یہودیوں کے زبان سے میں نے سنا ہے، علماء تیری تصدیق کر رہے ہیں، تیرا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے، تو جب بھی آئے، تجھے جب بھی میرا خط ملے تو اس بات کا یقین کر لے کہ میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے اپنا ایمان لانا اس خط میں جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو خط لے کے بیٹھے ہیں، اس میں بھی ایمان کا ذکر ہے، لیکن دنیا کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اب مفادات عزیز ہو گئے، اس قوم میں بگاڑ آ گیا۔ اب کیا ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں، رشوت، یہ ان کی مرضی کا مسئلہ تورات اور انجیل میں سے بنا کر انہیں دے دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ تورات میں بھی ایسے ہے، انجیل میں بھی ایسے ہے، رشوت لیتے اور اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیتے۔
حلال کو بھی حرام، حرام کو بھی حلال، جو چاہو کروا لو، پیسے دو، پیسے دو، جو چاہو کروا لو، جیسا چاہو فتویٰ لے لو۔ آج بھی ایسے چل رہا ہے، آج بھی ایسے چل رہا ہے، جیسے چاہو فتویٰ لے لو۔ استغفر اللہ العظیم باللہ۔ 3 طلاقیں دینے سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، نہیں نکلتی، فتویٰ لے لو، ان کے مسلک میں چلے جاؤ، آدھے گھنٹے کے لیے نکاح کر لو، جسے متع کہتے ہیں، کوئی زنا نہیں ہے، بس اس مسلک میں چلے جاؤ، اس مسلک میں اس کے قواعد پورے کر دو۔ 3 طلاقوں کے بعد بھی عورت کو رکھا جا سکتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے نکاح کر لو تب بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ کمینگی یہودیوں سے چلی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے، یہودیوں سے چلی ہے اور آج تک ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں۔ کہو استغفر اللہ العظیم۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ظالموں، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں میری آیتوں کو اللہ کہتے ہیں فروخت نہ کرو، جو میں نے اتارا ہے اسے مان لو، سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ تم تو مدینے میں آ کر بسے ہی ایمان کے لیے تھے، اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو پھر کفر کس چیز کا کرتے ہو؟ فرمایا حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں سب معلوم ہے، تمہیں سب معلوم ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں یہودیوں سے؟ تمہیں سب معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے محمد حق پر ہیں۔ کہاں تک پتہ ہے؟ کہاں تک؟ میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے ایسے یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا کہ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ جاننا اور ہے، بولو نا، ماننا اور ہے۔ ایمان اس کا ہے جو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا زمانہ جانتا ہے، لیکن ایمان والا کب بنے گا؟ جب مانے گا۔ ایک ہندو کہتا ہے محبت ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ جانتا وہ بھی ہے، کہتے ہیں مسلمانوں تم نے کوئی حضور کی محبت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ہم بھی حضور سے پیار کر سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں حضور کا رسول ہونا، سب جانتے ہیں، سوشلسٹ، کمیونسٹ، ہندوازم، بودھزم، سیکولرزم، یہودی، عیسائی، دنیا کے سارے مذاہب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جانتے ہیں، صرف ایمان والے مانتے ہیں۔ جاننا اور ہے اور ماننا، بولو نا، ماننا اور ہے۔ تو بات ماننے سے بنے گی، جاننے سے نہیں بنے گی۔ تعارف کس کو نہیں ہے حضور کا؟ ہر کافر کو حضور کا اتنا تعارف ہے، شاید ماننے والوں کو اتنا تعارف نہیں ہے جتنا کافروں کو تعارف۔ ہم تو کبھی پڑھتے ہیں اپنے نبی کی سیرت، وہ خبیث پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ میں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ عیسائی یہودی رکوع نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ رکوع نہیں کرتے، ان کی عبادت میں رکوع نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پچھلی تمہاری کتابوں میں بھی وہی ہے، قرآن میں بھی وہی ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی، تم رکوع کیوں نہیں کرتے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں با جماعت نماز کا ثبوت ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ امام نے رکوع کیا تم بھی کرو، امام نے سجدہ کیا تم بھی کرو، امام نے قیام کیا تم بھی کرو، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے لیے بھول جاتے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایک اچھا کام تم دوسروں کو کہتے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ جی، اور کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھنے کے لیے کہ ماننے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بھی، عقل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا جب مصیبت میں آ جاؤ ایمان والوں سے خطاب ہے، پھر صبر کرو، نماز پڑھو۔
سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو بھئی، اس مہینے کی مناسبت سے شہدائے کربلا کی ساری جو یہ واقعہ ہے، یہ نماز اور صبر کا ہی ہے، نماز اور صبر کا ہے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، استقامت کی ہے، صبر کیا ہے اور نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری عمل نماز ہے۔ اس نے پوچھا نا چھ مرنے، حسین کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد تو آپ کا سر تن سے جدا ہو جانا ہے۔ فرمایا اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 100 سے اوپر تیر و تلوار کے زخم ہیں حضرت حسین کے جسم سے، چھدا ہوا ہے جسم۔ ہمارے تھوڑا سا زخم ہو جائے ہم سے، ہم کرسیوں پہ آ جاتے ہیں، جی مولوی صاحب گھٹنے میں درد ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کی حالت میں بھی خون کے فوارے جسم سے جاری تھے، آپ نے سجدہ کیا ہے اللہ کو۔ اس واسطے وہ کہتے ہیں نا وارث شاہ، سید او جڑا پڑھے نماز رب دی، بنا سجدیوں سید سجدہ نہیں، سید دے سینے تے پواں شمر ہووے، سید سجدے کولوں کدی بھجدا نہیں، سید سجدے کولوں کدی بھجدا نہیں۔ یہ ہے سید، یہ ہے زہرا کا جایا، جس کا آخری عمل یا تو صبر ہے یا نماز ہے۔ بس تو میں یہ نماز بڑی وزنی ہے، کن پہ؟ جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ وزنی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اب دیکھو ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز میں اتنا روتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں ہر نماز اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی، اس کے بعد میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نماز بھی نہیں صحیح پڑھ کے آیا، تو پھر میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو نمازیں اس انداز سے پڑھیں بھئی کہ ٹھونگے نہ ماریں، بلکہ اس انداز سے پڑھیں کہ شاید یہ اس نماز کے بعد اگلی نماز تک مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑ جائے۔ زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ہر نماز کو پڑھیں گے، انشاءاللہ سجدے میں بھی لطف آئے گا، نماز میں بھی اللہ تعالیٰ خشیت عطا کریں گے۔ خشیت کہتے ہیں نماز میں، نماز کے الفاظ پہ غور کر کے اللہ کے سامنے رونا، یہ خشیت ہے۔ خضوع کہتے ہیں گڑ گڑانا، کہ انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اور خشیت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اللہ خشوع خضوع والی نماز نصیب